رہیں کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دارالفتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ عز و جل تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قول سے سلسلے کا ابتدا کرتے ہیں۔ جی پہلی کال چلائیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ نماز اشراق، چاشت اور اوابین کے اوقات اور رکعات کے بارے میں رہنمائی چاہیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے نماز اشراق، چاشت اور اوابین کا پوچھا۔ نماز اشراق کا جو ٹائم ہے وہ باب المدینہ کراچی میں اور کئی شہروں میں سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو حدیث پاک بھی ہے کہ جو فجر کی نماز کے وقت جو ہے نماز کے بعد بیٹھا رہے اور ذکر و اذکار کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے اور پھر وہ 2 رکعت پڑھے تو پورے حج اور عمرے کا ثواب پائے گا۔ اس کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں۔ اس کا بھی وقت سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو جو ہے تھوڑا سا سورج مزید بلند ہو جائے تو جب پڑھی جائے، لیکن اگر پڑھ لی جائے پھر اس کے بعد اشراق پڑھ لی جائے، اشراق پڑھ کے پھر چاش پڑھ لی جائے اشراق، تو وقت تو دونوں کا ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن چاشت کے لیے بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا انتظار کیا جائے۔ چاشت کی جو نماز کم سے کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، اور 12 رکعتیں پڑھنا افضل ہے کہ حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو وقت ہے یہ زوال سے پہلے پہلے ہوتا ہے، نصف النہار شروع سے پہلے پہلے، ذہبہ کبریٰ سے پہلے پہلے جو ہے اس کا وقت ہوتا ہے۔ اور اوابین کی جو نماز ہے یہ مغرب کے بعد 6 نفل پڑھے جاتے ہیں، تو یہ 6 رکعت نفل ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے گا۔ میں محمد علی رضا اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ 2 میاں بیوی اگر حج پہ جا رہے ہیں تو ان کا ایک چھوٹا سا 1 سال کا بچہ، کیا اس کو بھی وہ ساتھ لے کر جا سکتے ہیں یا نہیں؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے گا۔ جی، چھوٹے بچے کو تو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن آزمائش بہت ہوگی، خاص کر حج کے موقع میں تو بڑی آزمائش ہوتی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ان کو یہیں چھوڑ کے جائیں۔ لیکن مجبوری ہے، ساتھ لے کر جا رہے ہیں، دودھ پیتا بچہ اگر مثال کے طور پر تو پھر تو مشکل ہو جائے گی۔ ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو اس میں احتیاط کریں کہ ان کو جو ہے وہ مسجد کے اندر لے کے نہ جائیں، کہ اتنا چھوٹا بچہ جس سے نجاست کا جو ہے یقین ہو اسے مسجد میں لے جانا جائز نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ساتھ لے جاتے ہیں تو ان کا حج عمرہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ٹھیک۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ میرا نام محمد جوید اقبال ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر قرآن مجید کی جھوٹی قسم اٹھائی جائے تو اس کا جرمانہ یا ہدیہ کون سا کرنا چاہیے؟ جی قرآن کی قسم، وہ بھی جھوٹی، معاذ اللہ، قرآن کی جھوٹی قسم کھانا ویسے ہی حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اس کے بارے میں باقاعدہ وعیدیں آئی ہیں۔ لیکن جھوٹی قسم کا شریعت نے کوئی کفارہ بیان نہیں کیا۔ کفارہ ہوتا ہے قسم توڑنے کا، کہ کسی نے مستقبل میں کوئی کام جو ہے نہ کرنے کی قسم کھائی، وہ کام کر لیا تو قسم ٹوٹ گئی، وہ قسم ٹوٹنے کا، توڑنے کا کفارہ۔ جھوٹی قسم کا کوئی کفارہ نہیں، البتہ یہ ہے کہ کوئی صدقہ و خیرات کر لے تو اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میرا
میرا نام طاہر ہے. میرا یہ سوال ہے کہ اگر میرے پاس گھر نہیں ہے, میرے پاس مال مویشی تقریباً 5 لاکھ کا مال ہے اور گھر اپنا نہیں ہے, زمین نہیں ہے, کیا میرے پہ کوئی قربانی واجب ہے؟ جی حضور, سوال ایک میسج میں بھی آیا ہوا ہے کہ قربانی کس پر فرض ہے. قربانی کا نصاب جو شریعت نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہو, یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ضرورت سے زائد رقم ہو, یا اتنی مالیت کا ضرورت سے زائد کوئی سامان ہو, تو اس پر جو ہے قربانی واجب ہوگی. اب انہوں نے جو سوال کیا کہ ان کے پاس اپنا گھر نہیں ہے لیکن مال مویشی ماشاءاللہ 5 لاکھ کے لگ بھگ ہیں, تو ان پر تو قربانی واجب ہوگی کیونکہ نصاب کے برابر ان کے بعد مال مویشی ہیں. کیونکہ قربانی واجب ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اپنا گھر ہو, ٹھیک ہے, کسی کا اپنا گھر نہ بھی ہو, کرائے کے گھر میں رہتا ہو, لیکن مالک نصاب ہو, اس کے بعد اتنی رقم ہو 52.5 تولہ چاندی کے برابر, ضرورت سے زیادہ رقم ہو, یا اتنی مالیت کا سامان ہو ضرورت سے زائد, تو اس پر جو ہے قربانی واجب ہوتی ہے. اچھا, اس میں مال تجارت وغیرہ کی شرط نہیں, جیسے مال مویشی ہیں ویسے شوقیہ پالے ہوئے ہیں, تو ویسے بھی کیونکہ اس میں مال تجارت, مال نامی ہونا شرط نہیں ہے. مال تجارت اگر تجارت کے گھر سے نہیں ہے, ویسے اپنے اس کے لیے پالے ہوئے ہیں, جی جی, تو یعنی خریدتے وقت اگرچہ بیچنے کی نیت نہ بھی ہو لیکن اتنے مال مویشی جیسے یہ کہہ رہے ہیں, جی جی, تو اس صورت میں ان پہ قربانی واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے. جب میت کو دفنانے کے لیے لے جاتے ہیں, ان سے پہلے وہ 2.5 سپارے پڑھتے ہیں, ان کا پڑھنا کیسا؟ 2.5 سپارے پڑھے جاتے ہیں ان کے ہاں, یہ رواج سورہ بقرہ جو ہے وہ عمومی طور پہ پڑھی جاتی ہے. یہ تو اچھی بات ہے, ماشاءاللہ, میت کے سال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. اور بھی قرآن پاک کی آیات صورتیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں, اذان بھی دی جاتی ہے, اور مختلف امور جو مسلمان کرتے ہیں اگر وہ جائز ہیں تو ان کو کرنا ہی چاہیے. جی, ایک اور کال چلائیے. بکرا تھا ایک قربانی کے لیے مخلص کیا ہوا تھا, وہ پیر صاحب کو دے دیا. پتہ بھی تھا میں قربانی کرنے ہے لیکن بولے نہیں ہمیں پیر صاحب کے, وہ پیر صاحب کو دے دیا, لیکن ایسا ہے ٹھیک ہے؟ جی, دیکھیں اگر تو ان پر قربانی واجب تھی اور پیر صاحب کو بکرا دے دیا, تحفتاً دے دیا, تو ظاہر ان کی ملک سے تو نکل گیا. اگر پیر صاحب کو تحفے میں دیا ہے تو ایسی صورت میں ان کو تو الگ سے قربانی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, اور اگر ان پر قربانی واجب نہیں تھی اور یہ بکرا اس نیت سے اگر نہیں خریدا تھا کہ میں اسے قربان کروں گا, تو اس صورت میں ان پر قربانی واجب نہیں. اگر یہ بکرا اس نیت سے خریدا تھا کہ میں اس کو قربان کروں گا, تو پھر ان پر جو ہے قربانی واجب ہوگی. ٹھیک ہے. میسج میں سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ برائلر مرغی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کیونکہ سنا ہے کہ ان کی خوراک حرام اجزاء کی بنی ہوتی ہے, جو ان کی جو بھی بنائی جاتی ہے, تو کیا دیکھیں ہے تو جائز, اور یہ باتیں مشہور بھی ہوئی ہیں کہ ان کی غذا میں یہ جو ہے یہ شامل ہوتی ہیں. تو ایسا جو جانور ہوتا ہے اس کو جلالہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جو اس طرح کی گندگی اور حرام اشیاء کھاتا ہو, تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ اس کا گوشت کھانا مکروہ ہے. لیکن اگر اسے کچھ دن تک, 1-2 دن تک, 2-3 دن تک جو اس کو جو ہے دوسرا چارہ وغیرہ اگر دانہ وغیرہ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس صورت میں اس میں کوئی کراہت نہیں رہے گی. اور عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہی ہے کہ 1-2 دن تک جو ہے ان کو دانہ پانی وغیرہ ہی دیتے ہیں. اگر بالفرض ایسا معاملہ ہے بھی تو پھر بھی جو ہے کھانے میں کوئی کراہت نہیں ہوگی, کیونکہ 1-2 دن کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر وہ چیز نہیں رہتی, دانہ پانی اسے جو دیا جاتا ہے اب اس میں کراہت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کو خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جائے تو کیا وہ اس کو مدنی بہار کے طور پر بیان کرے, لوگوں کو بتائے کہ ایسا معاملہ ہوا ہے, کیا کہتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ نہ بتائے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہاں اگر اس میں اس طرح کی بات ہو کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ کچھ آپ علیہ السلام کو ارشادات فرمائے ہیں اور وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوں گے, بتائیں گے, فائدہ ہوگا, تو اس طرح اگر تحدیث نعمت کے لیے بتاتا ہے تو حرج نہیں ہے. اور ویسی فقط زیارت ہوئی ہے, زیارت سے مشرف ہوا ہے, تو پھر نہ بتائے, لوگوں کو نہ بتائے, اپنے تک رکھیں. جی, ایک اور کال چلائیے. حضور, میں نے یہ مسئلہ پوچھنا ہے, اگر کوئی حج کے لیے جاتا ہے اور ادھر حج کر مدینہ پاک سے بھاگ جاتا ہے کام کے لیے, کیا اس کا حج قبول ہوگا؟ جزاک اللہ خیر. استغفر اللہ, یہ بہت زیادہ معاملہ سلپ ہونا کہتے ہیں, سلپ ہو گئے وہاں جا کر. وہ دیکھیں شرعی طور پہ تو یہ طریقہ کار بالکل ناجائز ہے, شرعی طور پہ بھی ناجائز ہے, اس میں ملک کی بدنامی بھی ہے, قانونی جرم بھی ہے. تو لہذا ایسا ہرگز نہ کیا جائے کہ ایک اتنے مقدس مقام پر مقدس ارادے سے ہم جا رہے ہیں, حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں, اور وہاں پر جو ہے چوری چھپے جو ہے پھسل جاتے ہیں اور
غیر قانونی طور پہ وہاں پر رہتے ہیں، تو اس طرح ان کا شرعی طور پہ یہ فعل کرنا ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ جو انہوں نے حج عمرہ ادا کر لیا وہ تو ادا ہو جائے گا، وہ مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، ثواب ملے گا نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ، لیکن یہ عمل الگ سے گناہ کا وہ کام تو ہے ہی، اس کو ختم کرنا ہے، اس کی تو کوئی پذیرائی نہیں کرے گا جو اس طرح کرتے ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے وہاں رہتے ہیں، بعض اوقات پکڑی بھی جاتے ہیں، ملک بدر کر دیا جاتا ہے، کچھ عرصہ جیل میں بھی رہتے ہیں، تو اپنے آپ کو ذلت پہ پیش کرنا ویسی منع ہے، ناجائز ہے۔ اچھا، اسی طرح جو لوگ قانونی طور پر وہاں کام کر رہے ہیں لیکن حج غیر قانونی کرتے ہیں کہ وہاں تصریح لینا ہوتی ہے مختلف، تو اس کے بغیر ہی وہاں پہنچے ہوتے ہیں، دیکھیں ان لوگوں کو جو ہے نا کئی ناجائز کام کرنے پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تصریح نامہ ملتا ہے تھوڑا سا مہنگا، پیسے لگتے ہیں، پیسے لگتے ہیں، کئی ریال لگتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بغیر احرام کے میقات سے گزر جاتے ہیں، ٹھیک، تاکہ پتہ نہ چلے، اگر احرام باندھا ہوگا احرام تو باندھیں پولیس گے والے پکڑے روک جائیں لیں گے، تو بغیر احرام کے گزر جاتے ہیں اور میقات سے اندر جا کے جو احرام باندھتے ہیں، اس طرح ان کا بغیر احرام کے میقات سے گزرنا جو ہے یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، اور اس صورت میں جو ہے ان پر دم بھی لازم ہوگا۔ حکم یہ ہے کہ دوبارہ آئیں میقات میں اور جو ہے وہ عمرے کا حج کا جو بھی احرام باندھیں، تو جو دم واجب ہوا تھا وہ ساقط ہو جائے گا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے بلکہ میقات کے اندر سے ہی حج یا عمرے کا احرام باندھ دیتے ہیں، تو اس طرح ان کا یہ فعل ناجائز ہے، وہ گناہگار اور ویسے بھی قانوناً یہ کام ہی منع ہے کہ تصریح لینا ضروری ہے، لہذا ایسے حاجی جو حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں قانون کی پاسداری کریں اور پھر اللہ کی عبادت کو سر انجام دیں۔ ایک اور کال کی طرف بڑھتے ہیں، جی چلائیے۔ اختاری بابو نذیر کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جانور لاتا ہے قربانی کے حوالے سے اور اس نے دانت دیکھے نہیں ہے، اور اب وہ جب بعد میں اپنے پاس لاتا ہے اور چیک کرتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ مطلب اس کے جو دانت ہے وہ گر چکے تھے، تو کہنے والے یہ کہتے ہیں، یعنی تجربے کار یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور جو ہے وہ 2 سال کا ہو گیا ہے، تو آیا کیا اس کی بات کا عمل کیا جائے گا یا دانت گرنے پر عمر پوری ہو جاتی ہے یا 2 دانت نکلنے کے بعد عمر کو مانا جائے گا؟ تو یہ ذرا بتا دیجیے، جزاک اللہ۔ جی دیکھیں 2 دانت گرنا یہ ایک پہچان ہے، ٹھیک ہے، مطلب دانت گرتے ہیں 2 دانت آتے ہیں تو یہ ایک پہچان ہے کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، لیکن یہ ضروری بھی نہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ عمر سے پہلے بھی دانت گر جاتے ہیں، بعض گھر کے پلے ایسے ہوتے ہیں عمر پوری ہونے کے بعد بھی دانت نہیں گرتے، ٹھیک ہے، تو اصل جو ہے وہ ہے عمر پورا ہونا، کہ چھوٹا جانور ہے جیسے بکرا بکری تو 1 سال پوری ہو عمر، اور بڑا جانور ہے جیسے گائے بیل تو 2 سال، اونٹ ہو تو 5 سال۔ تو اب یہ جانور لے آئے ہیں اور دانت وغیرہ اس نے گرا دی ہیں، اور جو تجربے کار مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہاں اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، اور ان کی بات پر اس کا دل جمتا ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے، تو اس صورت میں ان کی قربانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، میسیجز کو شامل کرتے ہیں۔ اوابین کی کتنی رکعتیں ہیں؟ کیا صرف 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ ہیں کتنی؟ اوابین کی جو ہیں وہ 6 رکعتیں ہیں کہ مغرب کے بعد جو ہے وہ 6 رکعتیں پڑھی جائیں، لیکن اگر وہ اس طرح کرتا ہے کہ وہ 6 رکعتیں ایک ساتھ، یعنی فرضوں کے بعد 6 رکعت پڑھ لیتا ہے، تو اس طرح اس کی سنتیں بھی ادا ہو جائیں گی اور یہ اوابین بھی اس کی ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، نماز تہجد کا کیا طریقہ ہے، یہ بھی پوچھا گیا ہے۔ دیکھیں نماز تہجد جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سو کر جو نماز نفل پڑھی جائے وہ تہجد کی نماز کہلاتی ہے۔ یہ کم سے کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 تک ثابت ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے وہی طریقہ، جس طرح 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہیں تو اس طرح ہی پڑھے۔ ویسے بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ تہجد کی نماز میں قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، تو چلیں پورا قرآن پاک یاد نہیں ہے تو یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ہر رکعت میں اگر الحمد شریف کے بعد وہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا تو اس طرح جو ہے انشاءاللہ اسے ہر رکعت میں پورے قرآن کا ثواب ملے گا، کیونکہ جو 3 حدیث پاک کے مطابق جو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے اسے پورے قرآن کا جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح نماز کے حوالے سے ایک اور سوال ہے کہ جمعۃ المبارک کی نماز میں جب 4 سنتیں پہلے پڑھنی ہوتی اگر رہ جائیں، لیٹ پہنچے، تاخیر ہوگی، تو بعد میں کیسے ادا کریں گے ان کو؟ وہ جمعہ کی نماز کے بعد کی جو سنتیں ہیں 4 وہ پڑھ کر پھر پچھلی 4 سنتیں پڑھی، پہلے جو بعد والی 4 پڑھیں گے، پھر رہ گئی وہ 4 پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک اور کال چلائیے۔ قیصر اقبال کنڈیا میوال سے عرض کر رہا ہوں، میرا ایک سوال تھا، سر سے ٹوپی اگر ناک کا نماز پڑھی جائے تو اس میں کوئی تھوڑی سی رہنمائی فرمائی جائے، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنے کا پوچھ رہے ہیں کہ کیا حکم؟ دیکھیں ننگے سر نماز پڑھنا ویسے مکروہ ہے،
اور اگر وہ ننگے سر نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کو خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، محض سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا، ویسے ہی خشوع خضوع اس کو حاصل ہوتا ہے، پھر تو افضل ہے. صحیح. ورنہ جو ہے عام حالت میں سستی کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹوپی نہیں پہنتا تو یہ مکروہ ہے، مکروہ تنزیہ ہے. ٹھیک ہے. اور معاذ اللہ کوئی اس کو اگر اس نیت سے پڑھے ہلکا سمجھتے ہوئے یار یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، معاذ اللہ اگر اس طرح کرے گا تو پھر یہ کفر ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن کوشش کی جائے، عادت ڈالی جائے کہ ٹوپی امامہ شریف پہن کر امامے سے تو 70 گنا ثواب بڑھنے کی بھی اشارت دی گئی. سر کو اصل میں جس کو خشوع نہیں مل رہا وہ یہ کہ اس نے پہنی نہیں کبھی، تو اب وہ پہنتا ہے تو اس کو ذرا محسوس ہوتی ہے. تو اگر عادت ڈالیں گے، وہ اصل میں وہ گرمی کی وجہ سے، وہ خشوع وضو کی نہیں، گرمی کی وجہ سے، یا بال جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے جس نے کنگھی ماری یا جو بھی وجہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کرتا ہے تو پھر یہ مکروہ ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ کیا برتھ ڈے کا کیک کاٹ سکتے ہیں؟ سالگرہ وغیرہ جو منائی جاتی ہے، کیک کاٹنے کا جو کیک کاٹنے کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، جبکہ شرعی اصولوں کی پاسداری کی جائے. اچھا، اس میں بھی یہ ظاہر ہے. اب اس میں بھی اگر یہ ہے کہ وہ گانے باجے ہیں، غیر محرم مرد و عورت کا اختلاط ہے، آپس میں ہوتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، تو وہ ان خوارج کی وجہ سے، ان جو بھی وجہ سے یہ ناجائز ہوگا. فی نفسی کیک اگر کاٹا جاتا ہے، یعنی کیک لے کر آتے ہیں گھر پر اور اس سے پہلے دعائے خیر کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، مزید دعائے برکت کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تالیاں وغیرہ نہ بجائی جائیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور بچے سے اگر اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اتنی عمر اس نے کر دی اور آئندہ کے لیے برکت کی دعائیں کی جائیں. جی بالکل. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. چہرے سے غیر ضروری بال جو ہے ریموو کر سکتے ہیں، صاف کیے جا سکتے ہیں چہرے کے اوپر سے؟ مرد و عورت کے لیے مطلقاً پوچھا گیا. عورتیں تو چہرے کے بال صاف کر سکتی ہیں، بلکہ ان کے لیے تو مستحب ہے کہ اگر چہرے میں ان کے داڑھی کے کچھ بال عورت کے نکل آئے ہیں تو وہ ان کو صاف کرے. ٹھیک ہے. مرد بھی جو ہے وہ داڑھی کے بال کے علاوہ جو چہرے کے بال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو گالوں پر ہوتے ہیں، رخسار پر ہوتے ہیں، انہیں صاف کر سکتا ہے. داڑھی جو ہوتی ہے وہ نچلے جبڑے پر ہوتی ہے، تو نچلے جبڑے سے اوپر جو بال ہیں انہیں صاف کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور میسیج ہے کہ کیا اسلامی بہنیں مخصوص ایام میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ سکتی ہیں؟ ترجمہ مخصوص ایام میں قرآن پاک کا ترجمہ بھی نہیں پڑھ سکتی. ٹھیک ہے، ترجمہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. ایک اور کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی، ایک اور چلائیے. قربانی کے لیے بکری لے کے آیا تھا 1 ماہ پہلے قربانی کی نیت سے، تو ابھی وہ میری چوری ہو گئی ہے، تو اس وقت میرے پاس 1 تولہ زیور ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے، نعم البدل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں کیا حکم ہوگا ان کے لیے؟ اس میں 2 صورتیں بنیں گی. پھر ان کے سوال کی طرف آتا ہوں. جی کہ کوئی شخص جو ہے وہ قربانی کے لیے جانور لے کر آ گیا اور وہ چوری ہو گیا. ٹھیک ہے. تو جو غنی ہے، صاحب استطاعت ہے، جس پر قربانی واجب ہے، اور اس کے چوری ہونے کے بعد بھی اس کا اتنا ہے کہ قربانی واجب ہو، تو اس صورت میں اسے دوسرا جانور لانا پڑے گا. صحیح. اور جو شریف فقیر ہے اب اسے دوسرا جانور لانا ضروری نہیں. ٹھیک ہے. اب یہ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اب 1 تولہ زیور ہے. دیکھیں، فقط 1 تولہ زیور ہو تو اس پہ قربانی نہیں ہوتی. وہ جب ہوتی جب 1 تولہ سونے کے ساتھ یا کچھ چاندی بھی ہو، یا ضرورت سے زائد کچھ رقم بھی ہو، یا کچھ سامان ہو ضرورت سے زائد. تو اس صورت میں اس کو ملا کر 52.5 تولہ چاندی کے برابر مالیت پہنچ جاتی ہے، تو اس صورت میں قربانی واجب ہو گیا. اب یہ دیکھ لیں کہ ان کا جانور جو ہے وہ چوری ہو گیا. اب ان کے پاس صرف سونا ہے تو قربانی نہیں، یہ صرف 1 تولہ سونا ہے. سونے کے ساتھ اگر کچھ چاندی وغیرہ کچھ رقم ہے ضرورت سے زائد، پھر انہیں دوسرا جانور لانا ہوگا، جبکہ ان کی ہی ملکیت میں ہو. اچھا، یہ رقم میں آپ لفظ استعمال کریں ضرورت سے زائد، اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیں. ٹھیک ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے بندہ ہر کوئی کماتا تو ہے ہی، جی بالکل، ہے نا، اس کی سیلری ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. مہینے کے شروع میں اسے مل جاتی ہے کسی کے 10,000، کسی کے 20، کسی کے 30، کسی کے 40. تو 40,000 روپے تو دیکھا جائے تو نصاب سے زیادہ ہیں. جی. لیکن اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے ماہانہ جو اخراجات ہیں اس کو نکال کر، ٹھیک ہے، اس کو نکالنے کے ماہانہ اخراجات نکالنے کے بعد جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ نکالنے کے بعد جو رقم بچتی ہے وہ ضرورت سے زائد کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ
علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔